ایک بات شاید آپ نے فیل کی ہو بہت سارے لوگوں نے، ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد یا ہمارا جو جس طرح کا ہمارا سوسائٹی ہے اس میں ایک بات بڑی جو ہے نا وہ غور کرنے والی ہے۔ موسٹلی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنی کلاس چینج کر رہا ہوں یا میں ایلیٹ کلاس میں جا رہا ہوں یا کچھ پیسے چند پیسے جس کے پاس آ جائیں یا جو بندہ اپنا شمار جو ہے نا وہ امیر لوگوں میں کرنا شروع کر دے، اس کی لینگویج میں، اس کی باتوں میں، اس کی سپیکنگ میں انگلش کے ورڈ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ انگلش میں اگر آپ کوئی ورڈ لے لیں انگلش میں، اس کے آپ کو اردو میں 2-3 ورڈ مل جائیں گے۔ جیسے پریزن ہے ایک ورڈ، ٹھیک ہے، پریزن تو ہم عام تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یا لاک اپ ہے تو جیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا جو ہے نا یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اردو کے جو ورڈ ان میں یہ بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ اس طرح کا لگ رہا ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ پیارا لگ رہا ہے، یا شاعری میں یہ آنا چاہیے، یا جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا اثر زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جیل تو عام ورڈ ہے، لیکن اگر جیل کی جگہ ہم زندان کہتے ہیں تو وہ بڑا سا ذرا ورڈ لگے گا کہ یار وہ کوئی پوئٹری یا کوئی لٹریچر ٹائپ وہ ورڈ لگے گا۔ تو مطلب کہ میں نے جو فیل کیا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے انوائرمنٹ میں موسٹلی لوگ جو اپنی کلاس چینج کرتے ہیں وہ ساتھ ہی انگریز کی لینگویج کو جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ مجھے ابھی میں نے پوئٹری پڑھی تھی، کتاب میں آپ کو سنانے لگا ہوں لیکن پتہ نہیں کس کا کتاب ہے، مجھے پوئٹ کا نام یاد نہیں، لیکن اس کی جو بہت بڑی سمجھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ کیوں جو بندہ اپنی کلاس سمجھ رہا ہے کہ میں چینج کرنے لگا ہوں، اس کے بچوں میں اگر آپ نیکسٹ دیکھیں گے نئی جنریشن میں تو انگلش کے ورڈ کینچی نہیں ہے، یہ سیزر ہے، اور موسٹلی کہ انہوں نے جو ہے نا انگلش کے ورڈ ہی بولنے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس کی وجہ میں سمجھ گیا ہوں اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ بھی یقیناً یہی سمجھیں گے، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ یا تو یہ وجہ ہوتی کہ اردو کے ورڈ میں، اردو زبان میں ورڈز کی کمی ہو، بالکل نہیں ہے، فارسی کے بعد اردو آئی ہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے پڑھا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ یار فارسی کو اردو کی ماں کہا جاتا تھا، کہ فارس ایران سے اس طرف جو شعراء کرام ہمارے آئے یا اردو، لیکن بعد میں یہ بھی سمجھا جانے لگ گیا کہ یار یہ ماں سے جو ہے اولاد اس کی یعنی کہ اردو ہے وہ بڑی آگے ماں سے چلی گئی ہے، اور یہ آج بالکل بات جو ہے نا وہ سچی ثابت ہو چکی ہے، اور جو موسٹلی جو بولی جانے والی زبانیں ہیں ان میں اردو کا نام شامل ہے۔ داغ دہلوی نے خوب کہا تھا کہ جب کہا تھا تب میں بڑا ان شعراء کرام کا احسان ہے اردو پہ کہ تب تو یہ اس پروسیس میں تھی نا، یہ دیکھیں نا یہ باتیں سننے کو مل رہی تھی اردو کو کہ یہ فارسی اردو کی ماں ہے، لیکن نہیں، شعراء کرام نے اتنا ادب اس میں اردو میں پروڈیوس کر دیا کہ الحمدللہ اب تو کوئی کمی، کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اردو میں جس کا جو نا ٹرانسلیٹ نہ ہوا ہو، کسی زبان کا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے کہ کوئی عربی کا ورڈ ہو یا سمجھ لیں فارسی کا، انگلش کا، کسی بھی زبان کا جو اردو میں جس کا میننگ نہ ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو داغ دہلوی نے بڑا پیارا کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، کیسے کس فخر سے کہا ہوگا انہوں نے، یار میں یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں اور مجھے ابھی بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اب وہ بات بالکل سچی ثابت ہو چکی ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، الحمدللہ۔ میرا خیال ہے ورلڈ وائڈ آپ چلے جائیں، انگلش تو خیر ہے ہی ہے، وہ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے جیسے ہی وہ غربت سے امیری کی طرف جاتا ہے تو ساتھ اس کے ورڈ انگلش کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بس اب اس نے جو ہے نا وہ اپنی بات میں اگر 2-3 لفظ انگلش کے نہ بولے تو وہ سمجھے گا کہ یار میں امیر نہیں لگ رہا، تو اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے، اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے۔ اب ساقی گلفام سب کو پتہ ہے، وائٹ جو ہے نا اسی کو ہم گلفام سمجھتے ہیں، ابھی تک ہمارے جو مائنڈ میں یہ مائنڈ سیٹ ہے، اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، 100 سال یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی زندگی ہم نے، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ یہ بات ہے ساری
کہ ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ مینٹلی طور پہ اس کی غلامی میں ہے، ساقی گلفام کی غلامی میں ہے. یہ اب آپ اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے نا، اس کا مطلب آپ کو لگاؤ ہے اردو سے، اور یہ اس کا مطلب آپ خود سمجھیں گے کہ ساقی گلفام کس کو کہہ رہا ہے، جس کی لینگویج ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور جس کی لینگویج ہمارا وہ طبقہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو اس کی ورڈ سکھاتا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ڈیسنٹ لگیں. ہمارے بچے جو ہے نا، ابھی میرے ولاگ میں بھی کتنے ورڈ آ جائیں گے، کیونکہ ہم سب اس میں انکلیوڈ ہیں نا، ہم سب، میں خود اس معاشرے کا حصہ ہوں. دیکھیں نا، میں نے بھی ڈیسنٹ کا لفظ بول دیا. تہذیب دار لگے ہمارے بچے. میرے ولاگ میں پیچھے آپ کو پہلے بھی کئی انگلش کے ورڈ نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، میں اس سے باہر تو نہیں نا. تو بالکل یہی مجھے یاد آ رہا تھا. اور ابھی میں فیس بک پہ لائیو آنے کا سوچ رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے میرا پیکج ختم ہو گیا تھا آج، تو میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا لیتا ہوں. ابھی ایک آئیڈیا ذہن میں آیا ہوا ہے، تو تھوڑا سا موڈ بھی بنا ہوا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر موڈ کا کہیں چلا جائے. تو میں ویڈیو بنا لیتا ہوں، چلیں میں بعد میں اپلوڈ کر لوں گا. تو سوچتے ہوئے مجھے یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ یار یہی ایک وجہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا ہو چکا ہے کہ جو بندہ امیر ہے یا ڈیسنٹ ہے، جس کے پاس کار ہے، وہ اگر اترے گا تو وہ 2-3 ورڈ اپنی بات میں انگلش کے ضرور بولے گا، تو پھر ہی وہ ایک تہذیب دار اور ایک ڈیسنٹ انسان لگے گا. پھر ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، مجھے تھوڑی سی غلطی لگی تھی. وہی کی تھا کہ اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا. یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا. باقی اردو کے بارے میں جو میں نے آپ کو سب سے پہلے داغ دہلوی کا شعر سنایا، داغ دہلوی مرحوم کا، وہ تو اب ہمارے لیے فخر کی بات ہے الحمدللہ. اور ہمیں خود چاہیے کہ اپنی اس لینگویج کو پروموٹ کریں. کیا کمی ہے یار اس میں؟ ہم کیوں یہ فیل کرتے ہیں؟ کوئی ایسا انگلش کا ورڈ نہیں ہے، 4 مطلب اردو میں آپ کو مل جائیں گے. مثال چھوٹی سی ایک دے دوں اگر، کہ یو ہے، یو تم، آپ، ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کر لیں، تم کر لو، تو یہ کام کر، ٹھیک ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایسا لگتا جاتا ہے کہ بندہ ذرا ادب سے بول رہا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یار تو نہ یہ کام کر لے، اب یہ بھی اردو ہے. تم نہ یہ کام کر لو، یہ بھی اردو ہے. آپ نہ یہ کام کر لیں، یہ بھی اردو ہے. ابھی جو ہے نا وہ ایسا نا ادب کی طرف جا رہا ہے. آپ نہ یہ کام کر لیں، یہ بھی اردو. اور اس سے بھی زیادہ اگر ادب کرنا ہے، آپ کا پیرنٹس ہیں یا کوئی استاد ہیں، آپ کے ٹیچر ہیں، پھر انگلش کا ورڈ آ گیا ہے. آپ ٹیچر ہیں آپ کے، تو آپ یہ کام کر لیجئے، کر لو، کر لیں، کر لیجئے. کھا لو، نہیں، کھا لے، اردو. کھا لیں اور کھا لو، کھا لیجئے. یعنی کہ یہ بڑا پیارا سا لگتا ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار جس کو ہم نے جتنا ادب دے رہے ہیں نا، وہ ہم اتنا اس کو دے سکتے ہیں. چھوٹی سی ابھی میں نے ایک مثال دی ہے اردو لینگویج کی وسعت کے بارے میں سمجھانے کے لیے. باقی انگلش میں یو ہے، اگر سامنے اللہ ہے تو یو ہے، سامنے آپ کا باپ ہے تو یو ہے، آپ کا استاد ہے تو یو ہے، آپ کا نوکر ہے تو یو ہے، اور آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو یو ہے. مطلب کہ یہ سمپل سی مثال میں نے دی. اسی طرح جیسے میں نے پہلی ورڈ کی چھوٹی سی مثال تھی کہ زندان یا جیل، اس طرح اردو کی جو پوئٹری آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کیسے کیسے پیارے ورڈ ہماری اردو کا حصہ ہیں. تو اردو کے بارے میں نے کچھ دیر پہلے ایک شعر ایسے فیس بک پہ شاید دیکھا ہوگا. فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور وہ یہ تھا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ واقعی اس سلیقے سے جو ہے نا وہ خوشبو پھیل جاتی ہے جو اردو میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. اور ہماری قومی زبان ہے، اس لحاظ سے بھی ہمیں اس سے محبت ہے، اور زبان بھی یہ ہمیں ہر چیز دیتی ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے ذرا بھی. اور یہ تو تھی ایک پازیٹیوٹی کی طرف جو شعر جا رہا تھا. پھر انگلش کا ورڈ آ گیا. میں نے پہلے بتایا کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، تو میرے ہر ایک کے یہ تو میں نے کہا نا لیڈ کلاس میں جو جا رہا ہوتا ہے، عموماً جو میری طرح کا عام سا ایک بندہ ہے وہ بھی بات کرے گا تو زبردستی سے اس کے کچھ نہ کچھ انگلش کا ورڈ جو اس کے منہ سے ادا ہو جائے گا. تو ایک اور شعر تھا اردو کے بارے میں، یہ تو پازیٹیوٹی میں تھا، ایک مثبت انداز میں تھا، اور جو دکھ دینے والا تھا
وہ بھی میں نے ایک دفعہ اسٹیٹس پہ لگایا تھا، تو میرے ایک کزن نے مجھے کہا کہ یار زندگی میں پہلی دفعہ تم نے کوئی اچھی چیز لگائی ہے۔ اس کو میں لگا میرا، کیونکہ میرا ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے شوق، میں نے اپنے پسند کے لگانے ہیں، تو مجھے ابھی تک اس کی یہ بات یاد ہے، اس کا کمنٹ آیا تھا اس میں کہ یار پہلی دفعہ، میں نے کہا چلیں بھائی آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ کی مہربانی، اور پہلے نہیں تھی آتی تو وہ بھی اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو اپنے مطابق چیز لگانی ہے۔ اور وہ شعر تھا کہ بڑا دکھ ہوا تھا مجھے ویسے یہ شعر پڑھ کے، اور دکھ ہی اس نے کیا تھا مجھے۔ شعر تھا وہ کہ ہمارے دور کے بچوں کو، اور میں نے یہ خود دیکھا ہے، اب میں پڑھانے جاتا ہوں کہیں پہ، یا میں کسی سے بات کرتا ہوں، کسی ادارے میں جاتا ہوں کہ جس محلے میں، یا کوئی کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ جب میرا ہوتا ہے کنورسیشن، بات ہوتی ہے، تو میں خود یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے دور کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے۔ ایسا کہ یہ گلفام برا ہو تیرا تو نے، وہی رپیٹ آپ سوچ لیں، ہمارے دور کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ تو ہم بولیں گے انشاءاللہ، اردو بولنے والے رہیں گے، ہم بولیں گے، ہماری قومی زبان ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اینڈ پہ میں داغ دہلوی کا ایک اور شعر سنا دوں، وہ مجھے ایک تو تھا نا کہ یہی اردو ہے جس کا نام، تو ایک اور بڑا پیارا ان کا شعر تھا کہ، اور یہ بھی اردو کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ یار اردو یہ کوئی ایسی گری پڑی زبان نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو بولے گا، اس کو بولنے والا بھی تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے، اور بلکہ سمجھ لیں کہ تہذیب دار ہی اس کو بول سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے، اور اس میں ادب کو پروڈیوس کر سکتا ہے، اس میں ادب کو جو ہے نا وہ، پھر انگلش کا ورڈ آ گیا ہے، ادب کو اس میں بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، پوئٹری شاعری کر سکتا ہے، شاعری کر سکتا ہے اس میں۔ اور وہ یہ تھا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، اردو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ تو اسی میسیج کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کروں گا کہ اپنی زبان سے محبت کریں، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کریں، ضروری نہیں کہ جو انگلش بولے گا وہی ڈیسنٹ ہے یا وہی امیر سمجھا جائے گا۔ امیر لوگ بھی جب اردو میں بات کیا کریں گے تو اردو، کیونکہ اس میں ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے اردو سے کنارہ کرنے کا، یہ ہمارا ایک اپنا ذہن ہے، وہی جو جام ہم نے پیا ہوا ہے، 100 سال تو ہمیں گزر کے غلامی میں، اور ہمیں ہوش اب بھی مکمل نہیں آ رہا۔ اور اینڈ پہ ان شعراء کرام کے نام میری یہ ویڈیو جنہوں نے اردو کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا، بڑا اہم کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے جو پرانے شعراء کرام ہیں جن میں غالب، میر تقی میر اور سارے آ جائیں گے، لیکن میں نام صرف 2 کے بولوں گا کیونکہ میں اینڈ پہ اس شعر سے اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ غالب میر کا میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا، تو میں اس شعر سے اس ویڈیو کا اینڈ کروں گا۔ تو لیکن میں اس سے پہلے کہہ دوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا رائے کا اظہار کیا کریں کمنٹس کے ذریعے سے، کوئی ویڈیو کسی موضوع کے حوالے، کسی موضوع کے بارے میں کس پہ بنائیں تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتایا کریں، اور کیسی آپ کو یہ ویڈیو لگے، کوئی بھی جو آپ دیکھیں تو اچھی لگے تو شیئر کریں، اور مجھے بھی اپریشیٹ کیا کریں کہ تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے جو ہے نا ویورز وہ دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ شعر تھا ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، اردو کا پرانا نام ریختہ تھا۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اللہ حافظ۔